آج کراچی دنیا میں سب سے بڑا گوٹ ہے دنیا کا۔ حالت یہ ہے کہ جو ان کی ماں ہے، اگر تھوڑی دیر کو میں مان لوں کہ یہ دھرتی ماں ہے سندھ، تو یہ جو ان کی ماں ہے وہ میری ساس بن گئی ہے۔ مہاجر ہی پاکستانی ہیں، باقی تو اس ملک کے اندر پختون ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، بلوچی ہیں۔ 11 جون 1978 کو بننے والی آل پاکستان مہاجر آرگنائزیشن کا میں بنیادی فاؤنڈنگ ممبر ہوں۔ یہ تو 78 کے اندر ہم نے طلبہ کی تنظیم APMSO بنائی، اور پھر 84 میں جا کے اس تنظیم کو عوامی تنظیموں میں تبدیل کیا۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے جب ہم نے مہاجر کی جو ہے نا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ آج کے نوجوان کو تاریخ کا نہ پتہ ہو۔ پاکستان کے اندر جب 69 میں اس وقت ایک فوجی جرنیل یحییٰ خان نے صوبے بنائے، بحال کیے صوبے، تو اس وقت اس نے یہ سوال رکھا تھا اور ان کا خیال تھا کہ کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے۔ لیکن اس وقت جو چند مہاجروں کے لیڈر تھے، کراچی کے لیڈر تھے، انہوں نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں حاصل کیا تھا۔ انہوں نے یحییٰ خان کو یہ تجویز دی کہ کراچی کو الگ صوبہ بحال کرنے کی بجائے اس کو سندھ کے ساتھ ضم کر دیا جائے۔ بس یہی وہ تاریخی غلطی تھی کہ جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ سندھ کے اندر آپ نے سنا ہوگا سندھ دھرتی ماں ہے، دھرتی ماں کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا تصور ہے؟ دھرتی ماں کا تصور اول تو ہمارے دین کے خلاف ہے، دویم تاریخی طور سے ہندو جو ہیں وہ ہندوستان کو دھرتی ماں کہتے تھے۔ ہم نے تو پاکستان دھرتی ماں کو تقسیم کر کے ہاتھ بنایا ہے۔ حالت یہ ہے کہ جو ان کی ماں ہے، اگر تھوڑی دیر کو میں مان لوں کہ یہ دھرتی ماں ہے سندھ، تو یہ جو ان کی ماں ہے وہ میری ساس بن گئی ہے، اور بالکل میرے ساتھ اس کا رویہ جو ہے وہ نہیں ہے، سوتیلی ماں، ایک ساس کا سا رویہ ہے اس کا۔ مہاجروں کے مسائل کے حل کے لیے صوبے کا قیام انتہائی ضروری ہے، ورنہ مہاجروں کو موجودہ حالات میں روزگار سے وہ باہر ہیں، تعلیم سے وہ باہر ہیں، معیشت سے وہ باہر ہیں۔ کراچی جو ان کا شہر ہوتا تھا اس کے اوپر باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ کراچی کو یعنی اب مہاجروں کی اور کراچی کی اب شناخت مٹانے کی، حتیٰ کہ اب تو کراچی کے نام تک تبدیل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، تحریکیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس وقت وہ کراچی جس کو مہاجروں نے عروس البلاد بنایا تھا، جس کو کاسموپولیٹن، میٹروپولیٹن بنایا تھا، آج کراچی دنیا میں سب سے بڑا گوٹ ہے دنیا کا۔ تو اس لیے بے نہیں اگر یہ کراچی سے مخلص ہوتے اور یہ کراچی کو موجودہ تباہی کے دہانے تک نہیں پہنچائے، جس کو آج یہ لفظ میں نے سب سے پہلے استعمال کیا تھا کہ کراچی سے یہ کچراچی بن گیا ہے، تو یہ جو کچراچی انہوں نے بنا دیا ہے، اس لیے کہ یہ گاؤں گوٹھوں سے جو قیادت یہاں آ کے بیٹھ گئی ہے سندھ کی حکمرانی کے نام کے اوپر، جنہوں نے اپنے گوٹھوں کا بھی بڑا غرق کیا ہوا ہے، جا کے ان کے شہروں کا بھی حشر دیکھیں، انہوں نے وہی کراچی کو بنا دیا ہے۔ آج بھی اگر کسی کو غدار قرار دیا جاتا ہے، وہ مہاجر ہی کیوں غدار ہوتا ہے؟ کیوں کسی اور قوم کے اوپر یہ سوال نہیں اٹھایا جاتا؟ اصل میں مہاجروں کے متعلق اس قسم کی جن لوگوں نے بھی الزامات لگائے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اصل میں پاکستان کے غدار وہ سارے لوگ ہیں، یہ لوگ ہی پاکستان کے اصل دشمن ہیں، یہ سب لوگ ہیں، ان کے اپنے مقاصد پاکستان کے خلاف ہیں۔ مہاجروں کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو پاکستان، اس کے وفاق، اس کے استحکام، اس کے عوام، اس کے کسی کے خلاف ہو۔ مہاجر تو ہو ہی نہیں سکتا پاکستان کے خلاف۔ جس نے پاکستان بنایا ہے، 20 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی ہے، اپنی 1000 سال کی تاریخ کو چھوڑ کے یہاں ہجرت کی ہے، وہ کبھی پاکستان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہم پاکستانی تھے، ہم پاکستانی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے اگر کبھی برا وقت پڑے گا تو مہاجر بالکل اس طرح
ہراول دستے کے کردار کے طور پہ پاکستان کی حفاظت کریں گے، جس کی ایک مثال ہم نے سابقہ مشرقی پاکستان میں، وہاں پر جو وہاں کی مہاجر آبادی تھی، جو مہاجرین مشرقی پاکستان تھے، جنہیں عرف عام میں بہاری بھی کہتے ہیں، اس آبادی نے پاکستان کی فوج سے آگے بڑھ کے فرنٹ لائن میں انہوں نے پاکستان کی حفاظت کیے. وہاں 7 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی. انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، کل بھی نہیں ڈالے، آج بھی نہیں ڈالیں. آج بھی وہاں چلے جاؤ ڈھاکہ کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، پاکستان کے جو پاکستانیوں کے کیمپ ہیں، 2.5 لاکھ لوگ جو اب بڑھ کے کئی لاکھ ہو گئے ہیں، وہ آج بھی وہاں پر ان کیمپوں میں ہیں، اور ان کیمپوں پر پاکستان کا پرچم لگا ہوا ہے. تو مہاجر تو پاکستانی قوم ہیں، مہاجر ہی پاکستانی ہیں. باقی تو اس ملک کے اندر پختون ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، بلوچی ہیں. اگر کوئی پاکستانی جینون قوم ہے تو وہ مہاجر.